وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ محترم حاضرین، یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ غیبت بڑی مہلک چیز ہے، یہ غیبت تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے، یہ غیبت آپس میں ایک دوسرے سے شفقت، ہمدردی، محبت کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سلسلے میں اس کے غائبانہ میں کوئی ایسی بات کرنا جو اگر وہ سن لے یا اس تک وہ بات پہنچے تو وہ برا جاگ، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جو اگر وہ بات اس کو پہنچے تو وہ برا مانے، تو یہ بات غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات اس کے غائب آنے میں کی جا رہی ہے، جو بات اس کی پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہے، جو غلطی، جو خامی، جو برائی اس کی بتائی جا رہی ہے، اگر حقیقت میں وہ برائی اگر اس کے اندر ہو، وہ خامی، وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خامی، وہ برائی، وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، اگر وہ خامی، وہ برائی، وہ عیب، وہ کوتاہی، وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کہہ رہے تو پھر تو یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے، تہمت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ دونوں اعتبار سے اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی عیب ہے تو بھی بیان کرنا غلط، اور اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی اگر بیان کر رہی ہے تو تہمت ہے، یہ الزام ہے۔ ہر طرح کے اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں، کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے اور اگر وہ بات اس کو پہنچ جاتی ہے کہ میرے غائبانے، میرے پیٹھ پیچھے یہ انسان میرے سلسلے میں ایسی بات کرتا ہے، تو کیا تعلقات مضبوط رہ سکتے ہیں؟ کیا انسان پھر اس شخص کے بارے میں جو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ شفقت، محبت کے جذبات اس کے دل میں ہو سکتے؟ نہیں، یہ جذبات ختم ہو جاتے۔ تو لہٰذا محبت و شفقت، ہمدردی، بھائی چارے کے جذبات کو ختم کرنے والی چیز یہ غیبت ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، تعلقات کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خطرناک سزا بیان فرمائی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ مردہ بھائی کے گوشت کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی خطرناک تعبیر دی گئی ہے، کتنی خطرناک تعبیر ہے۔ انسان اگر سوچنے پر مجبور ہو، اگر سوچے، انسان غور و فکر کرے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان اپنے زندہ بھائی سے جو ہے اس کا گوشت کاٹ کر کھانا پسند نہیں کرے گا، وہ تو مردہ ہے۔ مردہ کا جو ہے احترام ایک ہوتا ہے، اس کا غم، اس کا جو ہے رنج ایک دل میں ملال ہوتا ہے، اور پھر ایسے انسان کا گوشت کاٹ کر جو ہے انسان کھائے، اللہ اکبر، انسانیت اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ سوال کرتا ہے، جب تم اپنے مردہ بھائی کی لاش سے اس کا گوشت جو ہے کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کیسے پسند کرتے؟ تم کیسے غیبت کرتے ہو؟ اس طرح سے جو ہے انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے غائبانہ، اس کے سلسلے میں برائی بیان کرنا ویسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے جو ہے لاش سے اس کا گوشت کھایا جائے۔ جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ویسے ہی شریعت اسلامیہ میں غیبت ناپسند ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جو ناخنوں سے، تانبے کے، لوہے کے ناخن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے، اور وہ ان سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو، مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور مومنین کے، مسلمانوں کے
آپس میں تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت، شفقت کے معاملات ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھیں معاشرے کے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج ہمارے تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، آج ہمارے درمیان محبت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، آج ہمارے درمیان شفقت، ہمدردی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ آج بس زبان پر ہمدردی کی دو چار باتیں ہیں، لیکن دلوں سے کوئی ایک دوسرے سے ہمدردی اور شفقت نہیں رکھتا۔ بس زبان سے ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں ہیں، لیکن حقیقی محبت، حقیقی بھائی چارہ جس طرح کا ہونا چاہیے وہ بھائی چارہ، وہ محبت آج مفقود ہے۔ اسی طرح سے مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان تعلقات جس قدر ہونے چاہیے، جیسے مضبوط ہونے چاہیے، وہ تعلقات آج جو ہے معاشرے سے مفقود ہیں، اور اسی طرح سے وہ تعلقات کی جو ہے مضبوطی آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیوں آج ہمارے تعلقات کھوکھلے ہو چکے؟ کیوں آج ہمارے درمیان آپس میں محبت، ہمدردی، شفقت، یہ ساری چیزیں مفقود کیوں ہو چکی ہیں؟ یہ چیزیں ہم سے کیوں ختم ہو چکی ہیں؟ یقیناً اس کے کچھ بنیادی اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اگر ختم کر دیا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے، ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارگی ہوگی، ہمارے درمیان ہمدردی، شفقت و محبت کے جذبات مضبوط ہوں گے۔ وہ کیا بنیادی اسباب ہیں؟ ہم دیکھیں سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھیں، آج ہم مسلمانوں میں آپس میں بدگمانی بڑی عام ہو چکی ہے، بدگمانی بڑی عام ہو چکی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے بدگمان ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے بدگمان ہے، یہاں تک کہ ایک دوست دوسرے دوست سے جو ہے بدگمان ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، لیکن اس سے بدگمان ہے۔ انتہا یہ کہ جو ہے آپس میں بھائی ایک دوسرے سے بدگمان۔ محترم حاضرین، یہ بدگمانی تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیز، یہ بدگمانی آپس میں ہمدردی اور شفقت کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ یاد رکھیں، دل میں کسی سے بدگمانی رکھتے ہوئے انسان اسے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ انسان کسی کے سلسلے میں دل میں بدگمانی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ شفقت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمدردی، شفقت اور اسی طرح سے اخوت و بھائی چارگی کو اور تعلقات کو کھوکھلا کرنے والی چیز، ختم کر دینے والی چیز، ایک بڑی چیز ہے بدگمانی۔ کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، برا خیال کرنا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا، فلاں ایسا۔ تو لہٰذا یہ بدگمانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ انسان بس اپنے خیالات میں رہے، ہر کسی کے بارے میں خیال رکھتا جائے کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، بس ہر ایک کے بارے میں سوچتا جائے، ہر ایک کے بارے میں خیال کرتا جائے، تو پھر یقین جانے کہ اسی راستے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے اور تعلقات کو جو ہے ختم کر دیتا ہے یا کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو ایک بڑا سبب جس سے تعلقات کھوکھلے ہوتے ہیں، بدگمانی کرنا ایک دوسرے کے خلاف۔ یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں نہ بدگمانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ بدگمانی کا جو ہے سبب پیدا کرنا، یعنی کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دیں۔
ایسے کام نہ کریں کہ جو ہے کہ سامنے والا آپ کے سلسلے میں بدگمانی کرے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے جو تعلقات کو جو ہے کھوکھلا بنا کر رکھ دیتی ہے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری تعلیم دی، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی جاسوسی میں نہ لگو۔ آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھیں، ہر کوئی دوسرے کی جاسوسی کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگا ہوا ہے، دوست ہے دوست کی جاسوسی میں لگا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھیں آج کتنے ایسے گروہ پارٹیاں بن چکی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہتے۔ یاد رکھیں شریعت میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو تعلقات کو ختم کر دینے والی چیز ہے، محبت شفقت کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ آج ہمارے تعلقات اس لیے بھی کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے عیب نکالنے کی کوشش میں، ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کرنے کی ہم کوشش میں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے جو ہے تعلقات کو جو ہے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر کسی انسان کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کی جاسوسی میں لگتا ہے، اس کی کمیاں نکالنے، اس کے عیب نکالنے میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے عیب نکالتا ہے، اس کی کمیاں نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ جو جاسوسی ہے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، یقین جانیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ تعلقات کو کھوکھلا بنا دینے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تیسری تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ محترم حاضرین، یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ غیبت بڑی مہلک چیز ہے، یہ غیبت تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے، یہ غیبت آپس میں ایک دوسرے سے شفقت، ہمدردی، محبت کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سلسلے میں اس کے غائبانہ میں کوئی ایسی بات کرنا جو اگر وہ سن لے یا اس تک وہ بات پہنچے تو وہ برا جان، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جو اگر وہ بات اس کو پہنچے تو وہ برا مانے، تو یہ بات غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات اس کے غائب آنے میں کی جا رہی ہے، جو بات اس کی پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہے، جو غلطی، جو خامی، جو برائی اس کی بتائی جا رہی ہے، اگر حقیقت میں وہ برائی اگر اس کے اندر ہو، وہ خامی، وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خامی، وہ برائی، وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، اگر وہ خامی، وہ برائی، وہ عیب، وہ کوتاہی، وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کہہ رہے تو پھر تو یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے، تہمت ہے یہ۔ اللہ اکبر، دونوں اعتبار سے اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی عیب ہے تو بھی بیان کرنا غلط، اور اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی اگر بیان کر رہی ہے تو تہمت ہے، یہ الزام ہے۔ ہر طرح کے اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے اور اگر وہ بات اس کو پہنچ جاتی ہے کہ میرے غائبانے، میرے پیٹھ پیچھے یہ انسان میرے سلسلے میں ایسی بات کرتا ہے، تو کیا تعلقات مضبوط رہ سکتے ہیں؟ کیا انسان پھر اس شخص کے بارے میں جو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ شفقت، محبت کے جذبات اس کے دل میں ہو سکتے؟ نہیں، یہ جذبات ختم ہو جاتے۔ تو لہٰذا محبت و شفقت، ہمدردی، بھائی چارے کے جذبات کو ختم کرنے والی چیز یہ غیبت ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، تعلقات کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خطرناک سزا بیان فرمائی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟
مردہ بھائی کے گوشت کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی خطرناک تعبیر دی گئی ہے، کتنی خطرناک تعبیر ہے۔ انسان اگر سوچنے پر مجبور ہو، اگر سوچے، انسان غور و فکر کرے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان اپنے زندہ بھائی سے جو ہے اس کا گوشت کاٹ کر کھانا پسند نہیں کرے گا، وہ تو مردہ ہے۔ مردہ کا جو ہے احترام ایک ہوتا ہے، اس کا غم، اس کا جو ہے رنج ایک دل میں ملال ہوتا ہے، اور پھر ایسے انسان کا گوشت کاٹ کر جو ہے انسان کھائے، اللہ اکبر، انسانیت اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ سوال کرتا ہے، جب تم اپنے مردہ بھائی کی لاش سے اس کا گوشت جو ہے کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کیسے پسند کرتے؟ تم کیسے غیبت کرتے ہو؟ اس طرح سے جو ہے انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے غائبانہ اس کے سلسلے میں برائی بیان کرنا ویسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے جو ہے لاش سے اس کا گوشت کھایا جائے۔ جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ویسے ہی شریعت اسلامیہ میں غیبت ناپسند ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جو ناخنوں سے تانبے کے، لوہے کے ناخن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے، اور وہ ان سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے، آپسی محبت، ہمدردی، بھائی چارہ، شفقت کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو تعلقات کو ختم کر دینے والی، اسی طرح سے تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے چغلی ہے۔ چغلی اور غیبت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ چغلی، غیبت یہ ہے کہ انسان عام طور پر کسی کی بھی جو ہے سلسلے میں اس کی برائی بیان کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے جو ہے عیب نکالے، یہ غیبت ہے۔ لیکن یاد رکھیں چغلی یہ ہے کہ کسی انسان کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے اس کے پیچھے لگ کر اس کی خامیاں نکالنا، اس کی برائی بیان کرنا، کسی کو جو ہے اس سے بدظن کرنا، یہ چغلی ہے۔ اور چغلی بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو باضابطہ ٹارگٹ کر کے فلاں کے سلسلے میں جب کوئی بات آ جائے، انسان بہت ساری باتیں اس کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہے۔ فلاں کا ذکر آ جائے، انسان خود اس مجلس میں شریک ہوتا ہے کہ فلاں ایسا بھی ہے، فلاں ایسا بھی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی بھی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی بھی ہے۔ ساری چیزیں باضابطہ طور پر ٹارگٹ کر کے کسی کے سلسلے میں لوگوں کو بدظن کرنا، ٹارگٹ کر کے کسی کی برائیاں بیان کرنا، یاد رکھیں یہ چغلی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے روک دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خطات، چغل خور، چغلی کرنے والا، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنے والا، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو محترم حاضرین یہ بات یاد رکھیں، یہ چغلی، یہ غیبت، یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں جو آپس میں آج ہمارے تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے، آپس میں ہماری محبت، شفقت، ہمدردی، بھائی چارے کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ آج ہم آپس میں معاشرے میں دیکھنے میں تو بہت سارے سر نظر آتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے کینہ کپٹ دلوں میں بھرا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور طرح طرح کے جذبات میل کچیل اپنے دلوں میں ہم لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح کے دلوں کو لیتے ہوئے ہم آپس میں کبھی متحد نہیں ہو سکتے، ہم آپس میں کبھی جو ہے ایک دوسرے سے تعلقات کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ دلوں میں اتنا میل کچیل بھرے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے، دلوں میں اتنا کینہ کپٹ بھرے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے سے شفقت اور ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے، حقیقی مومن بننا چاہتے، شیش پگھلائی ہوئی دیوار کی مانند اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے، ان بنیادی غلطیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان بنیادی غلطیوں کو، برائیوں کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے تعلقات کو کھوکھلا کر دینے والی چیزوں میں ایک بڑی غلطی جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جھوٹ بھی ہے۔
جھوٹ انسان کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیں جھوٹا انسان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ زبان سے انسان کا اعتبار ہوتا ہے. زبان سے انسان کا اعتبار ہوتا ہے. زبان اگر اس کی پختہ ہے, زبان اگر اس کی مضبوط ہے, زبان کا کھرا ہے تو انسان کھرا ہے. زبان اگر کھوٹی ہے تو پھر انسان کھوٹا ہے. یاد رکھیں زبان انسان کی قدر و قیمت بتاتی ہے. زبان انسان کی اہمیت بتاتی ہے. زبان انسان کے اندرون کو ظاہر کرتی ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور خصوصاً جھوٹ کے سلسلے میں جھوٹ کبھی اپنی زبان پر آنے نہ دے, جھوٹ کبھی اپنی زبان پر آنے نہ دے. یاد رکھیں جھوٹ سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ علل اعلان آپ نبوت کا اعلان کریں, اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کر کے یہ بات پوچھی, تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے رکھی. بتاؤ 40 سال میں نے تمہارے سامنے کبھی جھوٹ کہا؟ 40 سال میری زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے پڑے ہوئے, میں نے اپنی زندگی کا 40 سالہ عرصہ تمہارے سامنے گزارا, کبھی میں نے تم سے کوئی جھوٹی بات کہی؟ تمام لوگوں نے علل اعلان ایک آواز ہو کر یہ بات کہی کہ نہیں ہم تمہیں سچا سمجھتے ہیں, تم سے ہم نے کبھی جھوٹ کو نہیں پایا. اللہ اکبر, کتنی بڑی گواہی, کتنی بڑی گواہی ہے. یاد رکھیں آج ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے, زبان سے انسان کا اعتبار ہوتا ہے. یاد رکھیں زبان سے اگر انسان جھوٹ بول دے اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. معصوم بچوں کو سچ کی اہمیت اور جھوٹ کی جو ہے مذمت بیان کرتے ہوئے ہم کتنے قصے کہانیاں سناتے, کتنے واقعات بتاتے, کبھی کوئی لومڑی کا قصہ سناتے, کبھی طرح کے جو ہے واقعات ہم سناتے. کیوں کہ سچائی کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ جھوٹ اس طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اور آج معاملہ یہی ہے. آج ہمارے تعلقات جو مضبوط ہونے چاہیے, آج ہماری جو طاقت تھی, آپس میں اتحاد و اتفاق تھا, وہ جھوٹ کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے. یاد رکھیں انسان کا جھوٹ کبھی سامنے آ جاتا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں انسان جھوٹ بولتے ہوئے سمجھتا ہے میں چھپا دوں گا, کسی کو معلوم نہیں ہوگا, کسی کے سامنے نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھیں جھوٹ چھپنے والی چیز نہیں ہے, جھوٹ چھپنے والی چیز نہیں. آج نہ ہو کل جھوٹ سامنے آ کر رہتا ہے, اور جب جھوٹ سامنے آ جاتا ہے اس انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا اعتبار ختم ہو جائے تو پھر ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا, ایک دوسرے سے تعلقات کو مضبوط کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت, ہمدردی, محبت کرنا, یہ جو ہے چیز محال ہو جاتی ہے. تو ایسے وقت میں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سچ بولنے والے بنیں, زبان کے کھرے ہونا چاہیے. جھوٹ بولنے سے انسان کے جو ہے تعلقات ختم ہو جاتے, تعلقات کھوکھلے ہو جاتے. تو انسان اپنی زبان کو سچائی پر جو ہے لازم کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچ اور جھوٹ, یہ معمولی جس کو آج ہم نے سمجھ لیا, یاد رکھیں یہ جنت و جہنم تک لے جانے والی چیزیں, یہ جنت و جہنم تک لے جانے والی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ سچائی جنت تک لے جانے والی چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے, اس کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق یعنی کہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو, اس لیے کہ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو انسان جھوٹ بولنے سے بچے, یہ جھوٹ انسان کے تعلقات کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اسی طرح سے ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انسان جہاں سچائی کو لازم پکڑے, جہاں جو ہے ان ساری برائیوں سے بچے, وہیں پر ایک چیز انسان اپنے اندر اس بات کی کوشش کرے کہ جب گفتگو کرے تو نرم گفتگو کرے, اور اسی طرح سے معاملات کرے تو معاملات میں نرمی برتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی تعلقات کو بنانے والی چیز ہے, کاموں کو بنانے والی چیز ہے, سختی کاموں کو بگاڑنے والی چیز ہے. کام کتنا ہی اچھا ہو
لیکن کام کے اندر اگر سختی ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے. معاملات میں سختی آ جائے معاملات بگڑ جاتے ہیں. تعلقات میں سختی آ جائے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. اور نرمی وہ چیز ہے جو ہر چیز کو بنانے والی چیز ہے, نرمی جوڑنے والی چیز ہے. یہ نرمی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا, رحمت قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنائے گئے. اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو بنائے گئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ سخت گو ہوتے اور آپ جو ہے سخت کلامی کرنے والے ہوتے تو یاد رکھیں یہ 1,00,000 کا مجمع جو آپ کے ارد گرد کھڑا ہوا ہے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے یہ جو صحابہ کے سر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی, اگر آپ سخت کلامی کرنے والے ہوتے, اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو یاد رکھیں یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے, یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. اللہ اکبر. معلوم ہوا معاملات میں صفائی کے ساتھ ساتھ معاملات میں نرمی ہونی چاہیے, معاملات میں سختی نہیں ہونی چاہیے. معاملات میں اگر سختی آ جائے تو انسان کے کاموں کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے, انسان کے تعلقات کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے, انسان کے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے, نرم ان کا جو ہے مزاج ہوتا ہے اور نرمی کے ساتھ ہر دل عزیز رہتے ہیں اور سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں. نرمی ان کے اندر ہوتی ہے, برداشت کرتے ہیں معاملات کو. سامنے والا اگر سختی کر رہا ہے تو بھی اس کا جواب نرمی سے دینے کی کوشش کرتے, اور پھر وہ سخت انسان بھی اس کی نرمی کا قائل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے لگ جاتا ہے. تو محترم حاضرین یہ بات یاد رکھیں, نرمی انسان کے جو ہے تعلقات کو مضبوط کرنے والی چیز ہے. انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے, نرمی سے انسان جو ہے اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے. اور نرم دل جو انسان ہوگا وہ دوسروں سے محبت کرے گا, شفقت ہمدردی اس کے دل میں ہوگی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کے ساتھ شفقت و ہمدردی اور نرمی کا معاملہ برتنے پر جو ہے تیار ہو جائیں گے. ایک آخری بات یہ کہ جو ہے نرمی اور اسی طرح سے معاملات میں صفائی کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو اس بات کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آپس میں جو معاملات ہوں, ہمارے آپس میں جو تعلقات ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں تمہارا اپنا خون, اپنی عزت اور اپنا مال ایک دوسرے پر حرام ہے. حرام ہے. حرام کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے, ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا حرام ہے, ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے. آج تعلقات کو کھوکھلا بنانے والی چیز یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے. احترام اگر ہے بھی تو بس سامنے ہے, پیچھے احترام نہیں ہے. تو یاد رکھیں شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے, شریعت ہم تمام کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنو. مومن کا بڑا احترام ہوتا ہے, یاد رکھیں, مومن کا بڑا احترام ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو مخاطب ہو کر, حجر اسود کو مخاطب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ یقیناً تیرا احترام ہے, لیکن بات اگر مومن کے احترام کی ہو, مومن کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے. مومن کا احترام, اللہ اکبر. آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ ہونا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے احترام کرنا چاہیے. آج ہم دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, چھوٹے بڑوں کا احترام ختم ہو چکا ہے, آپس میں شفقت و ہمدردی کے معاملات ختم ہو چکے, اسی لیے تعلقات جو ہے کھوکھلے ہو چکے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ان تعلیمات کو جو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. کہ وہ بنیادی چیزیں جو ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہے, ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہے. لہٰذا غیبت, چغلی, جاسوسی, ٹوہ میں لگنا, جھوٹ بولنا, سختی کرنا, ان چیزوں سے انسان پرہیز کر لے اور آپس میں ایک دوسرے سے جو ہمدردی کرنے لگ جائیں, شفقت کرنے لگ جائیں تو یقیناً تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین
ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔